ہے۔ الیواقیت والجواہر میں امام عبد الوہاب شورانی نے لکھا ہے فلما مر بحضرات الاسماء الالہیۃ صار متخلقا باسمائها وصفاتها، اللہ کے جس اسم اور صفت کے پردے میں سے میں گزرتا تھا تجلیات پڑتی تھیں، میں رب کی صفات سے متصف ہوتا چلا گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں اتنا اوپر چلا گیا، اتنا اوپر چلا گیا، بے نیاز رب نے فرمایا کہ اے محبوب آپ بہت اوپر تشریف لے آئے ہیں، بہت اوپر آ گئے ہیں۔ محبوب وہ ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں یہ فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ فرشتے تو حضور نے کیا فرمایا؟ ما اعلم، ما اعلم، یا اللہ مجھے نہیں پتا فرشتے کیوں جھگڑ رہے۔ یہاں بے وقوف جو ہے نا وہ پھر کہنے لگا اچھا دیکھا نا، حضور کو علم ہوتا تو بتا دیتے نا۔ حضور نے فرمایا ما علم، مجھے نہیں پتا۔ رب نے پوچھا محبوب مڑ کے دیکھ پیچھے، عرش کے اوپر پر تیرے قدموں کے نیچے فیما یختصم الملأ الاعلی، فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یا اللہ میں نہیں دیکھتا، مجھے نہیں پتا، ما علم، مجھے نہیں پتا۔ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی حضور کو علم ہوتا تو بتا دیتے نا۔ امام غزالی کی قبر پر خدا کروڑ رحمت، انہوں نے کہا نہیں بے وقوفو نالائقو، بات اور ہے، بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا یا اللہ میں نے تیرا دیدار کرنا ہے، میں تیرا، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا۔ فرمایا اے موسیٰ لن ترانی، تمہاری آنکھ میں میرے جلووں کو دیکھنے کی تاب نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا نا، فرمایا اچھا ہے موسیٰ مجھے دیکھنا ہے؟ ہاں یا اللہ تجھے دیکھنا ہے۔ رب نے پھر فرمایا موسیٰ دیکھ لینا، مجھے ہی دیکھنا ہے نا؟ ہاں یا اللہ تجھے دیکھنا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ مجھے دیکھنا ہے؟ ہاں یا اللہ تجھے ہی دیکھنا ہے۔ فرمایا انظر الی الجبل، مجھے دیکھنا ہے تو مڑ کے دیکھ پیچھے، مڑ کے دیکھ پیچھے دیکھ۔ موسیٰ علیہ السلام مڑ گئے پہاڑ کو دیکھنے۔ رب نے فرمایا موسیٰ ابھی تو کہہ رہا تھا یا اللہ تجھے دیکھنا ہے، تجھے دیکھنا ہے، اب دیکھتا ہے پیچھے، مڑ کے دیکھتا ہے۔ تو کہہ رہا تھا یا اللہ تجھے دیکھنا ہے۔ تو قرآن ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کہا تبت الیک، موسیٰ علیہ السلام یا اللہ میری توبہ، یا اللہ غلطی ہوگی، تبت الیک، میری توبہ، میں تو تجھے دیکھنے آیا ہوں۔ فرمایا اچھا مجھے دیکھنا تھا تو مڑ کے پیچھے کیوں دیکھا ہے؟ ابھی تو کہہ رہا تھا تجھے دیکھنا ہے۔ امام غزالی خدا تیری قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل کرے، فرمایا سرکار سے اللہ نے فرمایا مڑ کے دیکھ پیچھے فیما یختصم الملأ الاعلی، محبوب مڑ کے دیکھ پیچھے عرش کے اوپر پر تیرے قدموں کے نیچے فیما یختصم الملأ الاعلی، فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ اب امام غزالی نے ایک مثال دی ہے، کسی کو اگر بری لگے تو پھر میرا قصور کوئی نہیں امام غزالی پہ اعتراض کرنا، میں تو صرف ناقل ہوں، ان کی بات آپ پر منتقل کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں ایک آدمی تھا بوڑھا، وہ کسی نوجوان لڑکے پہ عاشق ہو گیا، اور جدھر لڑکا جائے نا وہ بابا جی پیچھے پیچھے۔ اس نے کہا بچہ سیانا تھا نوجوان، اس نے کہا بابا جی میری جان چھوڑو، میں جدھر جاتا ہوں آپ پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ عشق اس کا سچا تھا، عشق اس کا خوبصورت تھا، لڑکا اسے پسند آ گیا، پیچھے پیچھے جا رہا ہے، بات سچائی کی تھی نا۔ اس نے کہا بابا جی میری جان چھوڑو، میں جدھر جاتا ہوں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اس نے کہا یار میرا دل کرتا ہے تیرا چہرہ دیکھتا رہوں، اللہ نے تیرے نقش و نگار بڑے اچھے بنائے ہیں۔ وہ لڑکا بڑا سیانا تھا، جینیس تھا، جینیس۔ اس نے کہا بابا جی میں تو اتنا خوبصورت نہیں ہوں، مڑ کے دیکھیے پیچھے، مڑ کے دیکھیے، او پیچھے وہ دیکھو ایک خوبصورت لڑکا آ رہا ہے۔ بابے نے جب مڑ کے پیچھے دیکھا نا، لڑکے نے زور سے تھپڑ مارا۔ اس نے کہا وہ اس کے دعوے کرتا ہے میرے مڑ کے دیکھتا ہے پیچھے، مجھ سے بھی زیادہ کوئی حسین ہوگا؟ عشق کے دعوے میرے، اور مڑ کے دیکھتا ہے پیچھے۔ کس نے لکھا ہے؟ امام غزالی نے۔ اعتراض کوئی کرے تو پھر ان پہ کرے بھائی، حجت الاسلام
دعوت اسلامی والے ہمارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی امام غزالی کی بہت باتیں سناتے ہیں، پھر اعتراض کرنا امام غزالی پہ۔ امام غزالی تیری قبر کو اللہ ٹھنڈا کرے، رحمت نازل۔ فرمایا بات اصل میں یہ تھی، رب نے فرمایا محبوب موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ مجھے دیکھنا ہے تو مڑ کے دیکھ پیچھے، تو مڑ گئے پہاڑ کو دیکھنے لگے، ہے جی۔ بابے نے کہا، نوجوان کہتے ہیں میں تو اتنا خوبصورت سونا نہیں ہوں، بہت اچھا خوبصورت آ رہا ہے، اس کو دیکھ۔ بابا دیکھنے لگا، اس نے کہا یار تماشا ہے، تھپڑ مارا، عشق کے دعوے میرے اور دیکھتا ہے پیچھے۔ رب کو سرکار سے رب نے کیا فرمایا؟ محبوب مڑ کے دیکھ پیچھے، تیرے قدموں کے نیچے عرش کے اوپر پر تیرے قدموں کے نیچے فیما یختصم الملأ الاعلی، فرشتے کیوں جگڑ رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ما اعلم، یا اللہ مجھے نہیں پتا، میں کیوں مڑ کے دیکھوں پیچھے؟ میں کیوں مڑ کے دیکھوں پیچھے؟ یا اللہ میں آج فرشتے دیکھنے نہیں آیا، مجھے نہیں پتا فرشتے جگڑتے ہیں جگڑے، میں تو تجھے دیکھنے آیا ہوں، تجھے ہی دیکھوں گا، تجھے ہی دیکھوں گا، تجھے ہی دیکھوں گا۔ کیوں مڑ کے دیکھوں پیچھے؟ میں تو یا اللہ آج فرشتے دیکھنے نہیں آیا، میں تو تجھے ہی دیکھنے، وہ جگڑتے ہیں جگڑیں، میں تو تجھے ہی دیکھوں گا، تجھے۔ ہائے ہائے ہائے، جب سرکار نے فرمایا نا یا اللہ میں کیوں مڑ کے دیکھوں پیچھے، میں تو تجھے ہی دیکھنے آیا ہوں۔ اچھا اگر مجھے دیکھنے آئے ہو نا، تمام علماء گواہ ہیں، بے نیاز رب نے فرمایا ادنو منی، ادنو منی، محبوب اگر مجھے دیکھنا ہے نا تو اور نیڑے آ جا۔ ادنو منی، سرکار فرماتے ہیں آواز آئی نا ادنو منی، ایک آواز، محبوب قریب آؤ اور قریب آؤ۔ جب امام شورانی لکھتے ہیں کہ حرم شریف سے آواز آنے تک جتنا فاصلہ طے کیا تھا نا، حضور فرماتے ہیں آواز آنے کے بعد میں اوپر گیا، میں نے اتنا سفر طے کر لیا۔ تو پھر آواز آئی کف یا محمد، ہائے ہائے ہائے، کف یا محمد، اے محبوب ذرا ٹھہر جائیے۔ ہاں کف کا معنی ہے سٹاپ۔ سعودی عرب جائیں نا تو عربی میں لکھا ہوتا ہے کف، نیچے لکھا ہوتا ہے سٹاپ، رکیے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کف یا محمد، اے محبوب ذرا رک جائیے، ذرا رک جائیے۔ حضور فرماتے ہیں میں رک گیا، جب رکا نا تو سرکار فرماتے ہیں پھر آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی۔ یصلی کا ایک معنی نماز پڑھنا بھی ہے، ایک معنی درود ہے صلوات کا۔ حضور فرماتے ہیں جب آواز آئی نا ان ربک یصلی، یہ نبی پاک خود فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال ہے رب تو نماز پڑھنے سے پاک ہے۔ یصلی، یصلی، ان ربک یصلی، آواز آئی پیارے محبوب ذرا ٹھہر جائیے، آپ کا رب آپ کے استقبال میں درود بھیج رہا ہے۔ فرماتے ہیں پھر آواز آئی ادنو منی، حضور فرماتے ہیں آواز تیز ہو گئی، پہلے تو ایک دفعہ ہی آواز آئی ادنو منی، گھر سے لے کر آواز آنے تک جتنا فاصلہ طے کیا تھا اتنا فاصلہ حضور پھر طے کر گئے، ہاں جی۔ اور حضور فرماتے ہیں پھر آواز تیز ہوگی ادنو منی، ادنو منی، ادنو منی، ادنو منی۔ حضور فرماتے ہیں میں قریب ہوتا گیا، ہوتا گیا، ہوتا گیا، اوپر جاتا گیا، جاتا گیا، کہاں تک گئے؟ سورہ نجم میں فرمایا فکان قاب قوسین او ادنی ثم دنا فتدلی، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، پھر اور قریب ہوا، پھر وہ قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، ثم دنا فتدلی، کتنا قریب ہوا، کتنا قریب ہوا۔ اللہ کے درمیان اور پیارے نبی پاک کی ذات اقدس کے درمیان رب کے جلووں میں اور حضور کی ذات میں کتنا فاصلہ رہا؟ قرآن کہتے ہیں کان قاب قوسین او ادنا۔ یہ کمان کبھی پکڑے نا، ایک کمان اس طرف اور ایک ادھر، دونوں کو لے آئیں، وہ دونوں کمانیں جب مل جاتی ہیں نا تو قرآن کہتا ہے او ادنا، اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر تنہائی تھی،
خدا کی ذات تھی اور مصطفیٰ کریم کی ذات تھی. تو پھر کیا ہوا؟ ملاقات ہوئی نا تو کیا ہوا؟ قرآن نے کہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. قرآن کہتے تو انہوں کی لگے، رب جانے مصطفیٰ جانے. ہاں جی، یہی معنی بنتا ہے. علماء بیٹھے ہیں، میں معذرت سے اس کا یہی معنی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. جو کلام کرنا تھا کر لیا، تمہیں کیا معاملہ ہے؟ راز و نیاز کی باتیں تھی نا. تنہائی میں باتیں ہونے لگیں، وہ سننے لگے، یہ سنانے لگے. ہے جی، تنہائی میں باتیں وہ سننے لگے، یہ سنانے لگے. ہے جی، ایسے پردے پہ قربان جاؤں، لاکھ پردوں میں پردہ نہیں ہے. شریف میں ہے، پھر حدیث شریف میں ہے. ہمارا عقیدہ ہے بغیر حجاب کے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا کیا. اور قرآن کہتے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ. او دنیا والو، میرے نبی کریم علیہ السلام نے 2 مرتبہ رب کا دیدار کیا. سورہ النجم، ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے اور ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے.